والد صاحب گاؤں کے بڑے ذمہ دار تھے۔ ہمارا خاندان گاؤں میں معتبر تھا اور والد صاحب اپنے علاقے میں مرکزی رہنما کی حیثیت رکھتے تھے۔ اور آج جو میں اپنی آپ بیتی رقم کر رہی ہوں تو وقت کی ستم ظریفی تمام ہو جانے کے بعد میرے دل پہ ان مٹ نکوش چھوڑ کر دم توڑ چکی ہے۔ تایا ابو میرے خالو بھی تھے کیونکہ ان کی شریک حیات میری خالہ تھیں۔ ایک روز وہ کراچی سے ہمارے گھر آئے، ساتھ ان کا صاحبزادہ طارق بھی تھا۔ بتاتی چلوں کہ خالہ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ کزن کی چند ماہ پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ یہ لوگ ہم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ خالہ جان مجھے اپنے ساتھ کراچی لے جانا چاہتی تھی۔ ابو جان سخت مزاج تھے، وہ اجازت نہ دیتے تھے، لیکن یہ مرحلہ تایا ابو نے حل کرا دیا۔ رات کے کھانے پہ بات ہوئی تو ان کے اصرار پہ ابو نے اجازت دے دی، کیونکہ وہ تایا کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے۔ میرے تایا ابو کراچی میں پولیس انسپکٹر تھے۔ میں گاؤں سے کراچی جانے کی تیاری کرنے لگی۔ امی جان اور تمام سہیلیاں مجھے الوداع کہہ رہی تھیں۔ سب کی آنکھیں پرنم تھیں، جیسے میں ان سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ کر کہیں جا رہی ہوں۔ میری اپنی حالت قابل رحم تھی اور ڈرائیور کہہ رہا تھا بہن جلدی کرو، ریل گاڑی نکل جائے گی۔ جب میں چلی ماں مجھے بار بار پیار کر رہی تھیں۔ خالہ نے امی سے کہا بہن میں اس کی تعلیم کا معیار آپ کی منشا کے مطابق کروں گی۔ میرا کزن بہت شوخ مزاج تھا، کہنے لگا امی جان کا بس چلا تو جاتے ہی سحر کو پرنسپل کی کرسی پہ بٹھا دیں گی۔ سب ہنس پڑے۔ خالہ نے کہا چل خبردار جو میری بیٹی کا مذاق بنایا۔ خیر ہم کراچی آ گئے۔ یہاں کے ماحول سے مانوس ہونے میں کچھ وقت لگا۔ خالہ جان کی محبت نے مجھے جلد معیار زندگی بخش دیا اور 1 ہفتہ بعد میرا داخلہ ایک اچھے اسکول میں کروا دیا گیا۔ اسکول کا پہلا دن بڑی الجھن میں گزرا، جبکہ میں گاؤں کے اسکول کی ایک ہونہار طالبہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اچھی صورت سے نوازا تھا، تاہم شہر کی ہر بات گاؤں سے مختلف اور ایک جداگانہ نظام کے تابع ہوتی ہے۔ پہلے روز ہم جماعت لڑکیوں نے میری خوب نقل اتاری، مگر فوزیہ آڑے آئی، میری وکیل بن گئی، یوں درگت بننے سے محفوظ رہی۔ یہ فوزیہ سے میری دوستی کا پہلا دن تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ خالہ جان کے ساتھ والے گھر میں رہتی ہے۔ ان کے گھر والوں سے تایا ابو اور خالہ جان کے فیملی تعلقات تھے۔ میری خوش بختی کہ یہ لڑکی نہ صرف میری ہم جماعت نکلی بلکہ ایک بہت اچھی دوست بھی ثابت ہوئی۔ جہاں ہم رہتے تھے یہ پولیس لائن تھی، جہاں پولیس والوں کی فیملیز ہی رہتی تھیں۔ بڑا کزن اپنا کاروبار کر رہا تھا جبکہ چھوٹا میٹرک میں تھا اور میں ان دنوں 8ویں کلاس میں تھی۔ عصر کے وقت فوزیہ آ جاتی اور ہم مل کر اسکول کا کام کر لیتی۔ اس کے بعد تازہ دم ہونے کو چھت پہ چلی جاتی تھی۔ یہ ہمارا فلیٹ دوسرے فلور پر تھا اور اس کے بعد چھت تھی۔ ایک دن چھت پہ کھڑی موسم کے حسن کو محسوس کر رہی تھی کہ نگاہ بالمقابل فلیٹ پہ پڑی، جہاں سامنے والے کمرے میں ایک لڑکا پڑھائی میں مصروف تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اب روز ہی میں اسے شام کے وقت اس عالم میں پاتی، وہ مجھے بہت ہی پڑاکو قسم کا لگا۔ اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آخر کسی دن تو یہ نظر اٹھا کر دیکھے گا۔ میں مقررہ وقت پہ باقاعدہ چھت پہ ہوتی، مگر اس کی توجہ تمام تعلیم پر تھی۔ چند بار اس نے ہماری چھت کی جانب دیکھا بھی، مگر بغیر تاثر کے۔ اس کی نگاہیں فوراً پلٹ جاتی۔ عصر کا وقت تھا، میرا کزن اندر بیٹھا ڈیک پہ میوزک سن رہا تھا۔ مدھم سروں میں نصرت فتح علی خان کی آواز آ رہی تھی، تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی۔ اتنے میں بیل بجی۔ طارق نے کہا سحر دیکھو تو کون ہے۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو حیرت کا مجسمہ ہو گئی، کیونکہ وہی لڑکا میرے سامنے تھا۔ میری نگاہ اس کی نظر سے ملتے ہی حیا کی وادی میں اتر گئی۔ طارق سے کہیے کہ فراز آیا ہے۔ میں نے آ کر کزن کو آگاہ کیا، غالباً ان کا کوئی پروگرام تھا کہ نام سنتے ہی طارق گھر سے ہوا ہو گیا اور میں خیالوں کی دنیا میں عازم سفر ہو گئی۔ یہ سلسلہ تب ٹوٹا جب فوزیہ نے مجھے پکارا، یہ دشت یاد میں کیا ڈھونڈا جا رہا ہے؟ ایسا کچھ نہیں، تو پھر اتنی بے خودی کیوں؟ بس ویسے ہی تصورات کو نقش نظر کر رہی تھی۔ تو بھائی کیا نظر ہو رہا ہے، کچھ تو بتائیے، میں نے چڑھ کر کہا۔ چل چڑیل، بڑی آئی شاعری فرمانے۔ حالانکہ اس وقت میرے اندر خیالات کی ہلچل مچی تھی، گو میں ایسی باتوں میں ہرگز نہ تھی، مگر دل بے بس نہیں، اپنا ایک الگ سما باندھ دیا تھا۔ اگلے دن شام کو میں اور فوزیہ چھت پہ چہل قدمی کر رہے تھے۔ میں اپنی چھت پر، اب اپنی چھت پہ حالت سفر میں تھے، کبھی نظریں ملتی اور پھر واپس منزل ہو جاتی۔ ان کی چھت کے بچے ہماری چھت کے بچوں سے کوئی شرارت بھری گفتگو یا حرکت کرتے تو ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ دوڑ جاتی۔ اسی مسکراہٹ نے ہمارے درمیان ایک تعلق کو روا کر دیا کہ فراز مجھے دیکھ چکا تھا۔ اب ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہ رہے تھے۔ فراز کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئیں وہ یہ تھی کہ ان کا تعلق بھی ہمارے علاقے سے ہے اور اس کے والد صاحب تایا ابو کی طرح پولیس انسپکٹر ہیں۔ ان کی فیملی کا بھی کبھی کبھار خالہ جان کے گھر آنا ہوتا تھا۔ وہ طارق اور فراز نہ صرف کلاس فیلو بلکہ اچھے دوست بھی تھے۔ چند ماہ گزر گئے، اب میں پہلے سے زیادہ سنجیدہ و خاموش رہنے لگی۔ ایک دن فوزیہ نے سوال کر دیا، سحر میں نوٹ کر رہی ہوں کہ تم کسی اور دنیا میں رہنے لگی ہو،
لیکن میری دوست جذبات کے رشتے سوچ سمجھ کر نبھانے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بہت نازک ہوتے ہیں، جن کے ٹوٹ جانے سے انسان خود بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر ہمارا معاشرہ ہمیں ہمارے ذوق کے سفر کے مطابق نہیں چلنے دیتا۔ کیا مطلب؟ میں نے انجان بن کر کہا۔ مطلب یہ ہے کہ کیا فائدہ خود کو بے مقصد بے مراد صحرا میں دھکیلنے کا کہ جہاں خواری اور رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ فوزی، میں نادان نہیں ہوں، گرچہ اندر سے کمزور ضرور ہو گئی ہوں، مہمان دل کو حال دل تو نہیں سنا سکتی، مگر اس کی تمنا تو کر سکتی ہوں۔ ان دنوں خالہ جان کی صحت ٹھیک نہ تھی اور فراز کی امی اور بہن ان کو دیکھنے آئیں۔ میں کچن میں گئی تو نشمیہ وہاں آ گئی۔ ہم نے مل کر چائے بنائی اور میں نے پھر اس کے گھر کا نمبر لے لیا۔ چند دن بعد میں نے ہمت کر کے فون ملایا۔ حسن اتفاق کے فراز ہی نے ریسیو کیا۔ ہیلو ہیلو کہتا رہا، میں خاموش رہی۔ دراصل پس پردہ رہ کر مکمل آگاہی چاہتی تھی تاکہ مجھ کو فیصلہ کرتے وقت دشواری نہ ہو۔ پھر خاندان کی پاسداری کا حق بھی محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ تیسری بار بھی جب ہیلو کے سوا اس نے کچھ نہ کہا تو میں بول پڑی کہ جناب کو ہیلو کے سوا بھی کسی لفظ پہ دسترس ہے کہ نہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ کیا معلوم کون ہو۔ آداب ملحوظ خاطر تھا کہ آغاز گفتگو میں پہل نہ کر سکا۔ یہاں سے ہمارا فون پہ رابطہ شروع ہوا۔ اس نے اصرار کیا کہ بتاؤ کون ہو، مکمل تعارف کراؤ۔ جب میں بھی ایسا فیصلہ نہ کر پائی کہ اس کو مکمل اپنے بارے میں باخبر کرتی، اس نے ایکسچینج میں جا کر نمبر ٹریس کیا تو معلوم ہوا کہ نمبر تو اس کے دوست طارق کا ہے۔ اب راز کھل گیا کہ فون کرنے والی اس کی کزن سحر ہے۔ فراز نے کبھی نگاہ غیر مجھ پر نہ ڈالی تھی، بلکہ اس کی نظر میں اس کے دوست کی عزت تھی۔ اب جب اس نے بات کی تو کہا کہ سحر، میں نے بھی ایسا سوچا نہ تھا۔ تبھی میں انجان بن کر گویا ہوئی، جناب کون سحر؟ کیونکہ میں تو ایک فرضی نام سے بات کرتی تھی۔ مجھے سب معلوم ہو گیا، طارق میرا دوست ہے اور یہ بات مجھے شرمندگی کے دریا میں ڈبو رہی ہے کہ جب اس کو معلوم ہوگا کہ تو وہ میرے متعلق کیا خیال کرے گا۔ میں خود اس نازک مسئلے پہ کئی بار سوچ چکی تھی کہ جب بات عیاں ہوگی تو کیا ہوگا۔ پھر حالات نے ثابت کر دیا کہ جو ہوا وہ ہماری سوچ سے بھی برا ہوا۔ حالات کی آندھی نے ہم کو غرق طوفان کر دیا۔ ہمارے عزم کی جیت ہوئی بھی تو زندگی بذات خود ہار چکی تھی۔ فون پہ جب ہمارے عہد و پیمان ہوئے تو زندگی کی راہوں پہ اکٹھے چلنے کے منصوبے ترتیب دیے جاتے تھے۔ خبر کیا تھی کہ وقت کے پردے میں ایک بہت بڑا خاموش طوفان بھی اٹھ رہا ہے۔ ایک دن طارق نے مجھ کو نہ صرف فون پہ باتیں کرتے دیکھ لیا بلکہ سن بھی لیا۔ تبھی اس نے مجھے پکڑ کر امی کے حضور پیش کر دیا۔ وہ گرج رہا تھا، امی جان سحر کو سنبھالیے، کسی لڑکے سے باتیں کر رہی تھی۔ پہلے تو خالہ جان کو یقین نہیں آیا، انہوں نے سرزنش کی تو میں نے کہا کہ طارق کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں اپنی سہیلی سے بات کر رہی تھی۔ اس وقت تو بات آئی گئی ہو گئی، مگر اس کے بعد کزن نے مجھے نوٹ کرنا شروع کر دیا اور ایک دن عین اس وقت میرے ہاتھ سے فون لے لیا جب میں فراز سے محو گفتگو تھی۔ اس نے فراز سے کچھ نہ کہا مگر میری خوب بے عزتی کی۔ دوست کو بس اس قدر کہا کہ آپ سے مجھ کو یہ امید نہ تھی۔ اس کے بعد کبھی پھر اس سے بات نہ کی، کوئی فساد برپا نہ کیا، بلکہ مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ جب انہوں نے نوٹ کیا کہ ہمارا رابطہ کسی نہ کسی طرح ہو جاتا ہے تو بالآخر وہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ میں جلدی سے میٹرک کر لوں تو مجھ کو واپس گاؤں بھیج دیا جائے۔ اس فیصلے کے بعد میری زندگی دوسروں کی سوچوں کی اسیر ہو گئی، زنداں کے قیدی کی طرح خوشیوں سے محروم کی جا رہی تھی۔ ایک فرد بھی میرے حق میں ایسا نہ تھا جو میرے احساسات کی ترجمانی کرتا۔ بس ایک یقین کی گرن تھی اور خدا سے امید باندھ لی تھی جس کی وجہ سے اپنی قوت ایمانی پہ قائم اپنے ارادے پہ ایک چٹان کی طرح ٹھہر گئی تھی۔ جب فراز کو میں نے اپنے گھر والوں کے فیصلے سے آگاہ کیا کہ مجھے واپس گاؤں بھیجا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا اب ہمارا ملنا ضروری ہو گیا ہے تاکہ کوئی ایسا پروگرام ترتیب دیا جائے جس سے ہم منزل مقصود کو حاصل کر سکیں۔ ہمارے اسکول میں ایک تقریب ہو رہی ہے، لہٰذا فوزیہ سے طے کر کے وقت ملاقات مقرر کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر جس دن اسکول میں فنکشن ہو رہا تھا ہم کلفٹن کا پروگرام ترتیب دے رہے تھے۔ اس جگہ کا میں نے خود انتخاب کیا تھا کیونکہ سمندر اور ساحل میری کمزوری تھے۔ فراز کے دوست کا شوروم تھا، وہ گاڑی لے کر آ گیا تھا۔ آج چند اتفاقات ہماری ہمراہی کر رہے تھے۔ زندگی کے سوئے ہوئے دنوں میں یہ ایک جاگتا ہوا روشن دن تھا کہ ایک خواب نے حقیقت کا روپ دھار لیا تھا۔ آج ہم ساحل سمندر پہ چلتے ہوئے ایک حسین دنیا کے مہمان تھے۔ ایک تنہا پتھر پہ ایک تنہا جوڑے کا ہونا، حد نگاہ سمندر کا ٹھاٹھے مارنا کسی معروف مصور کا شاہکار نظارہ تھا۔ پانی کی ایک لہر آئی، پتھر سے ٹکرائی اور پھر واپس چلی جاتی۔ یہ منظر میرے اندر وجدان پیدا کر رہا تھا۔ تبھی میں نے کہا فراز تم میری زندگی کا حادثہ، ماضی کا فسانہ نہ بن جانا کہ میری مضبوطی آپ کی ذات سے ہے نہ کہ کسی وقتی جذبہ و خواہش سے۔ سحر یہ تو نہیں کہتا کہ کہاں تک آپ کا ساتھ دے پاؤں گا، وہ خواب نہیں تھا جو عارضی ہونے کے باوجود مکمل تعبیر رکھتا ہے۔ پھر وہ باتیں ہوئیں جن کا ہماری سابقہ اور مستقبل کی زندگی سے گہرا تعلق تھا۔ ایک اچھی کاوش منزل مراد ضرور ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے حوصلے کی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے خاندانوں کے درمیان ایک اچھا تعلق قائم تھا، مگر دونوں طرف سے شاید اس امر کو ناپسند کیا جا رہا تھا کہ جو تعلق ہم دونوں کے درمیان تھا اسی وجہ سے چند مضبوط مشکلات کا سامنا تھا۔ اب ہمارے لیے آنے والا وقت ایک امتحان سے کم نہ تھا۔
اس ملاقات کے بعد 2 اور ملاقاتیں ہوئیں، لیکن خاندان کے ناموں کی پاسداری کے سبب ہم لوگ کافی محتاط رہے۔ میٹرو کے پرچے ختم ہو گئے، میرے گاؤں واپس ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ شام کو فوزیہ اور میں چھت پہ کھڑے شہری افق پہ گھرتے اندھیرے اور اٹھتی روشنیوں کو تک رہے تھے۔ میری دلی حیرت آنکھوں میں سمٹ آئی تھی، جیسے یقین ہو کہ وقت کا قاضی پھر کبھی اس منظر کو دیکھنے کا موقع نہ دے گا۔ دوسرے دن میں کراچی سے واپسی کے سفر پر تھی۔ اس ڈبے میں فراز نے بھی 3 نشستیں بک کرائی تھی۔ سفر ہم سفر کے ساتھ ہو رہا تھا۔ کراچی سے پنجاب کا طویل سفر تھا۔ جب راستے میں کسی اسٹیشن پہ ریل رکتی، کچھ دیر سے ہی ہماری بات چیت ہو جاتی، چونکہ میری ساتھ نانی جان تھیں اور وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ تھا۔ ہمارا اسٹیشن آ گیا، وہاں سے ہم نے گاؤں کے لیے ٹیکسی لی۔ فراز نے بھی ایک علیحدہ ٹیکسی کر لی اور گاؤں تک ساتھ آئے۔ گاؤں کے اکلوتے ہوٹل پہ وہ رک گئے۔ میں فراز کے ساتھ اپنے تحفظات بانٹ چکی تھی۔ خیر گزری کہ گاؤں والوں نے شک نہ کیا۔ گاؤں میں فون کی سہولت موجود نہ تھی۔ کبھی شہر جانا ہوتا تو دوست کے نام سے فون پہ چند باتیں رسمی ہو جاتی تھی اور گھر والوں کو شک بھی نہ گزرتا اور حالات کا علم بھی ہو جاتا، کیونکہ فراز کے چچا وغیرہ سے ہمارے خاندان کا زمین کے سلسلے میں تنازع چل رہا تھا۔ وہ اس کو حل کرنے کے لیے گاؤں لے آئے اور مسئلے کا حل نکالنے کی خاطر کوشش بھی کی، لیکن بات بگڑ گئی اور نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ معلوم نہیں گولی کس سے چلی، مگر انہوں نے فراز کا نام لے دیا، کیونکہ گولی چلنے سے ایک جان کا نقصان ہو گیا تھا۔ یوں فراز کو جیل ہو گئی اور کیس جب چلا تو اس کو سزائے موت ہو گئی۔ یہ تمام چیزیں میرے لیے کسی بڑے المیے سے کم نہ تھیں، کیونکہ ان کا اثر مجھ پر بھی ہو رہا تھا۔ میرے گھر والے اس واقعے کو ایشو بنا کر جلد از جلد میری شادی کر دینا چاہتے تھے اور رشتے کی تلاش بھی شروع کر دی تھی۔ ان حالات کی وجہ سے الجھن بڑھتی جا رہی تھی کہ ایک عزیز کا رشتہ ابو نے میرے لیے کنفرم کر دیا۔ میری ذہنی حالت دگرگوں ہو گئی۔ رشتہ داری سے ہٹ کر شریک حیات کے طور پہ قبول کرنا میرے لیے خودکشی کے مترادف تھا، لہٰذا میں نے صاف انکار کر دیا اور اس انکار نے مجھ کو زندگی سے ویران کر دیا، کیونکہ گھر والوں نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی۔ میرا جواب ہمیشہ انکار ہی رہا۔ فراز اگرچہ ان دنوں زندان میں تھا، مگر میری حالت بھی زندان کے قیدی سے مختلف نہ تھی۔ آخر میری دعاؤں کو شرف بازیابی ملا اور باری تعالیٰ نے فراز کو دوبارہ ایک نئی زندگی عطا کی۔ وہ ہائی کورٹ سے بری ہو گیا اور گھر آ گیا۔ ان لوگوں کو بھی عقل آ گئی۔ گولی سے ہمارے خاندان کا ایک ملازم ہلاک ہوا تھا، لہٰذا خون بنا کے تنازع میں کمی آ گئی اور ہمارے لوگوں میں سے چند ایک ان کو فراز کے بری ہو جانے پہ مبارکباد دینے گئے تو کافی خوشگوار ماحول میں ان کی باتیں ہوئیں۔ چند ایسی باتیں بھی زیر موضوع آ گئیں جن کا تعلق فراز اور میرے رشتے سے تھا۔ فراز کے گھر والوں کو معلوم تھا کہ ہمارا بیٹا اتنی بڑی آزمائش سے گزرا ہے، لہٰذا مزید اس کو کسی امتحان سے بچایا جائے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے کافی انکساری سے کام لیتے ہوئے ہمارے گھر پہ دستک دی اور تمام معاملات کو خاندان کے افراد کے سامنے حل کرنے کی کاوش کی۔ اچھی پیش رفت پہ رابطہ بحال رکھا گیا تاکہ مستقبل کی دشمنی کا امکان سمٹ جائے۔ فراز سے میری بات چیت کبھی کبھار ہو جاتی تھی اور ہم ایک دوسرے کو حوصلہ و صبر کی تلقین کرتے۔ آخر ہمارے خاندان کے بڑے آپس میں مل بیٹھے۔ بات درمیان میں کچھ بھی نہ تھی، ایک ضد تھی کہ ان بچوں نے خود منتخب کیوں کیا ہے ایک دوسرے کو۔ یہ ہماری روایت کے منافی ہے، لیکن ایک بزرگ نے کہا کہ یہ بات ہمارے دین کے منافی ہے کہ بچوں کی رائے لیے بغیر ان کی زندگی کا اہم فیصلہ صادر کر دیا جائے، اور پھر بچوں نے باقی کا اختیار ہم کو ہی دینا ہے، لہٰذا ان کی رائے کی حمایت کرنی ہوگی تاکہ یہ دونوں ایک مکمل زندگی پا سکیں۔ یوں ایک پیچیدہ مسئلہ بزرگوں کے مل بیٹھنے سے حل ہو گیا۔ سبھی میرے ہم عمر لڑکے لڑکیاں خوش تھے کہ آج ایک غلط روایت کو شکست ہوئی تھی اور انانیت کا سر خم ہو گیا تھا۔ بے شک ہماری یہ کامیابی ثابت قدمی کا مظہر تھی، لیکن بزرگوں کے لیے اس رشتے میں برکت ہے یہ بھی پہلو تھا کہ اس طرح دشمنی کا خاتمہ ہو رہا تھا، ورنہ دشمنی کا نسل در نسل جاری رہنا لازم تھا۔ اب ہر طرف اس فیصلے کو ایک اچھی مثال سے یاد کیا جا رہا تھا اور یہ سب کچھ ہماری قربانیوں کا ثمر تھا۔ شادی کی تاریخ طے پا چکی تھی اور ہمارے گھر ڈھولک کا اہتمام کیا گیا تھا۔ آج مہندی کی رات تھی اور گانے بھی اسی نسبت سے گائے جا رہے تھے، جبکہ میں ایک حسین و جمیل تصوراتی دنیا میں گم تھی۔ فراز کے ساتھ مزار قائد کلفٹن اور ہاکس بے کے پرشور ساحل پہ مہم خرام کی۔ وہ فراق کے دن بھی یاد آ رہے تھے جب زمانہ ستمگری پہ تلا ہوا تھا۔ ایسے وقت میں اس سے نمٹنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اپنی آرزو کی سرخروئی کی خاطر کتنی بڑی قربانی دینی ہوگی۔ وہ منزل جو اوائل میں بہت قریب نظر آتی ہے، حقیقت میں کتنی دور ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ معاشرے کی بے رحمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچ کر میرے آنسو نکل پڑے۔ تمام سہیلیاں میری طرف متوجہ ہو گئیں کہ پگلی اب کیوں روتی ہو، اس دہشت سے تو تم آزاد ہو چکی ہو۔ خیر شادی پہ خوب ہلا گلا تھا۔ آخر منزل بھر آئی اور میں پیا گھر آ گئی۔ آج جب ہم ایک دوسرے کے سامنے تھے تو تمام الفاظ دم توڑ چکے تھے، ظاہری حالت کے برعکس ہم اندر سے ٹوٹ چکے تھے،
لیکن اب ماضی کو فراموش کر کے مستقبل کی راہوں کا تعین کرنا تھا۔ پچھلی محرومیوں سے نکل کر ایک مکمل زندگی جینا تھا تاکہ خاندان کا سر فخر سے بلند رکھ سکے اور ہمارے بزرگ حق پہ ہونے والے افراد کا ساتھ دیتے رہیں۔ زندگی ہنسی خوشی رواں ہو گئی۔ میرے آنگن میں 2 پھول گل گئے۔ ان کے کہکہے نئے وقت کی نوید تھے۔ 7 برس بعد ہم کراچی جا سکے تو کلفٹن گئے اور ساحل سمندر پر چلنا شروع کر دیا اور پھر اسی پتھر پہ بیٹھ کے۔ آج بھی سمندر کا شوریدہ سر پانی روانی سے آتا اور پتھر کو اپنی آغوش میں لینے کی جدوجہد کر رہا تھا، لیکن جیسے اس کی ہمت جواب دے جاتی کہ پھر واپس پلٹ جاتا تھا۔ تبھی میں نے کہا، فراز، جب انسان عزم کر لیتا ہے تو یہ سمندر بھی تسخیر ہو جاتا ہے۔ ہمارا ایمان اس ذات پہ تھا جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، مگر ہم انسان ایک دوسرے کو کمزور اور کمتر کرنے میں لگے رہتے ہیں، جبکہ وہ ذات ہم کو افضل رکھنا چاہتی ہے۔ کاش ہم اس نقطے کو سمجھ لیتے، اپنی بنائی ہوئی ریتوں کو چھوڑ کے مالک حقیقی کے بنائے ہوئے قانون کو اپنا لیتے تو کوئی عورت غنی نہ ہوتی، نہ ہی کوئی جل کر خاکستر ہوتی۔ اچھا ہے کہ ہم بھی اپنی بچیوں کو وقت آنے پر شادی کے معاملے میں اظہار رائے کا حق دیں، بے شک فراز نے کہا۔ ہم ان کی صحیح تربیت کریں گے، ان کو اعتماد دیں گے اور اظہار رائے کا حق بھی دیں گے، تاکہ ایسا نظام قائم ہو جس میں کسی کی تذلیل ہو اور نہ کسی کا خون ناحق ہو۔ اگر کوئی بہن بیٹی غلط روایت کی بین چڑھ جاتی ہے تو اس کی زندگی کے پھول بھی کھلنے سے پہلے مرجھا جاتے ہیں۔